ان دنوں کی امپورٹنس کیوں ہے؟ سب علماء سے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عرفہ کے دن الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، عرفہ کے دن اسلام کو کمپلیٹ کیا اور مکمل کیا. اور ان 10 دنوں میں اللہ اکبر تمام اسلام کے ارکان اکٹھے ہو جاتے ہیں. التوحید شہادتین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جو شخص پڑھنا چاہے پڑھے، اور لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، انسان اللہ کی توحید کا اقرار کر رہا ہوتا ہے، نمازیں پڑھ رہا ہوتا ہے، حج کر رہا ہوتا ہے، انسان چاہے تو زکوٰۃ دے سکتا ہے ان مہینوں میں اور روزے رکھ سکتا ہے. تو تمام ارکان اسلام ان 10 دنوں میں اکٹھے کر لیے جاتے ہیں. ناؤ فاسٹنگ 2 days، کون سے 2 ایام ہیں جن کا اگر انسان روزہ رکھے تو 3 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. یس یو ہرڈ می رائٹ، 3 سال کے گناہ معاف ہو سکتے ہیں اگر ہم 2 دن کا روزہ رکھیں. حدیث میں کیا آتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص عرفہ کے دن کا روزہ رکھتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے پچھلے سال کے اور اگلے آنے والے سال کے تمام گناہ معاف کر دیتے ہیں. کچھ علماء نے کہا کہ یہ صغیرہ گناہوں کی بات ہو رہی ہے، لیکن اسٹل تمام گناہ معاف ہونے کی بات ہو رہی ہے. اور یوم عاشورہ جو کہ محرم میں ہے، 10 محرم، جو شخص یوم عاشورہ کا روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے 1 سال کے گناہ معاف کر دیتے ہیں. عرفہ کیوں اتنا امپورٹنٹ ہے؟ اللہ تعالیٰ یوم عرفہ کے بارے میں فرماتے ہیں سورہ بروج میں وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ اینڈ بائی دا وٹنسنگ ڈے اینڈ دا وٹنس ڈے. تو جو وٹنس ڈے ہے نا یوم العرفہ مشہود، یہ یوم العرفہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ شاہد فرائیڈے کا دن ہے، وہ مشہود یہ کون سا دن ہے؟ یوم العرفہ کا دن ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دن جہنم سے اتنے زیادہ لوگ آزاد کرتے ہیں کہ کسی اور دن جہنم سے لوگ آزاد نہیں کرتے. ہی فریز مینی پیپل فرام دا فائر. اور اللہ تعالیٰ قریب آتے ہیں اور اپنی پرائڈ ایکسپریس کرتے ہیں. ہی ایکسپریسز ہز پرائڈ اوور اینجلز، اور پھر پوچھتے ہیں کہ یہ لوگ میرے بندے کیا چاہتے ہیں. اور کچھ اور روایت میں بھی آتا ہے کہ یہ جو میرے بندے ہیں، یہ جو ڈسیبلڈ اور یہ مٹی سے آلودہ ہوئے بندے ہیں، عاجزی اور انکساری کی نشانی ہے ان کی، یہ کیا چاہتے ہیں مجھ سے. اور اللہ تعالیٰ ان پہ فخر کرتے ہیں اور اپنے بندوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتے ہیں. حج، جو شخص حج کی استطاعت رکھتا ہے اس کے لیے بہت بڑی اپرچونٹی ہے، کیونکہ حج باقی سال کے مہینوں میں نہیں کیا جا سکتا. اللہ نے فرمایا an accepted حج brings no less reward than paradise. اللہ اکبر. کہ ایک مقبول حج کا اجر کتنا ہے؟ جنت، اس کے علاوہ اور کوئی اجر نہیں ہے. مطلب he will be granted جنہ اگر اس کا حج مقبول ہو جاتا ہے. so it's a great reward. بڑھاپے میں حج کوشش کریں نہ کریں، جوانی میں کر لیں، اور ابھی ٹائم اور پیسہ ہے تو تاکہ اس عبادت کو آپ انجوائے کریں. what is the best دعا for the day of Arafah؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بہترین دعا ہے جو میں اور پچھلے تمام انبیاء عرفہ کے دن مانگا کرتے تھے وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر. This is the best دعا to be recited on the day of Arafah. تو اس سب کا ریوارڈ ہے. Now coming to some fiqhi مسائل briefly. جو شخص ارادہ رکھتا ہے کہ قربانی کرے، اس کو چاہیے کہ وہ ان ذوالحجہ کے پہلے 10 دن کے داخل ہونے سے پہلے اپنے نیلز کو، اپنے بالوں کو کاٹ لے تاکہ ان دنوں میں نہ کاٹے. ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ جو شخص ارادہ رکھتا ہے قربانی کرنے کا تو اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ ان دنوں میں اپنے ناخن کو اور بالوں کو کاٹے. ٹھیک ہے، یہ ایک طرح سے اللہ نے فرمایا تاکہ جو لوگ احرام کی حالت میں ہیں اور جو لوگ حج میں ہیں ان کے ساتھ ایک یونٹی کی فیلنگ دی جا سکے. ٹھیک ہے، ہاں جو فیملیز مطلب جو وائف ہیں اور جو بچے ہیں جو قربانی نہیں کر رہے وہ لوگ کاٹ سکتے ہیں، چلو دیٹس ناٹ اے پرابلم. لیکن اگر وائف قربانی اپنی بھی کر رہی ہیں تو پھر ان کے لیے بھی ہے کہ وہ اپنے بال اور ناخنوں کو نہیں کاٹیں گے انشاءاللہ. عید کا دن خوشی منانے کا دن ہے، عید کا دن سونے کا دن نہیں ہے. سو آئی ووڈ سجیسٹ اینڈ ریکمینڈ آل دا مسلمس ٹو ہیو اے بلاسٹ، انجوائے یور عید ڈے. دیکھیں مسلمانوں کی 2 عیدیں ہیں. ایک عید، the first Eid comes after the best 10 nights of Ramadan, and the second Eid comes after the best 10 days of Dhul Hijjah. The first Eid comes after the month of fasting, and the second Eid comes after the month of Hajj and Ibadat. The first Eid comes after the best night, which is the night of Laylatul Qadr, and the second Eid comes after the best day, which is the Yawm al-Arafah. Or if we ponder upon these Eids کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہاں کیوں پلیس کیا، تو we realize کہ ہمارا جو عید کا تعلق ہے وہ اللہ کے سامنے عبادات سے ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے سبمیشن سے ہے. کہ جب ہم عبادات کرتے ہیں اور ایز اے ریزلٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں عید کے دن ہمیں گفٹ کرتے ہیں. تو عید کی جو اصل ایسنس ہے نا وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کیا جائے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے سر جھکایا جائے اور اپنی اصل زندگی کا جو پرپز ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. تو جب انسان اپنا پرپز آف لائف فلفل کر رہا ہوتا ہے تب اسی انسان کے لیے اصل میں عید کا دن ہے. ابن رجب الحمدللہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عید اس کے لیے نہیں ہے جو نئے کپڑے پہن لے اور خوشبو لگا لے، عید اس کے لیے ہے جو اپنی اطاعت میں آگے بڑھ جائے. عید اس کے لیے نہیں ہے جو کہ بڑے لیوش مینز آف ٹرانسپورٹ لے لے، اپنا گھر بنا لے. عید اس کے لیے ہے جسے گناہ بخش چکے ہوں اللہ تعالیٰ اور اللہ سے راضی ہو چکے ہوں.